زندگی بھی کتنے کھیل کھیلتی ہے. کبھی تو عرصہ بیت جاتا ہے چھوٹی سی بات سمجھنے کو، اور کبھی صرف ایک واقعہ یا تجربہ زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے. ابھی بہت دھند ہے، بہت پریشانی ہے، شاید کوفت بھی ہے، لیکن یہ تجربہ، احساس اور اس سے پیوست ایک یقین ہمیں زندگی کی امنگ سے جوڑے ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح چند عام یا خاص واقعات زندگی کا رخ کس خوبصورتی سے موڑ دیتے ہیں. توصیف میاں، کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے اللہ کا. کیسے ہیں آپ؟ اچھا. یار مجھے پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب سا میرا ذہن تھا، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا. جگہ ایسی ابھر رہی ہیں کہ جہاں پہ اب دوبارہ سے کچھ وائرل لوڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہر چیز ایک دم سے اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی اور لوگوں کو رک کے ہر چیز کو سوچنے اور دیکھنے کا موقع مل گیا تھا. پہلے تو وہ خوف زدہ تھے، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد اب وہ سوچ رہے ہیں. تو میرے خیال میں دس از آل دیز اسٹیپس آر موونگ ٹورڈز اے پازیٹیو ڈائریکشن. وقت کتنا لگے گا رضوان دا، آئی کانٹ ریئلی پٹ اے ٹائم فریم آن اٹ، لیکن جن کچھ صاحب استطاعت ذہنی طور پہ لوگوں سے جب اچھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں تقریباً اس میں 2 سے 3 سال تک کا وقت لگے گا. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے توصیف میں. دراصل لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو وقت بتلایا جائے، کتنا انتظار، اور کہ اکثر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پہ وہ خود، وبا سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جہاں پہ وہ خود بڑا لو ہو جاتا ہے. میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا جہاں پہ میں بہت لو تھا، بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا، اور میرا خیال سے کہ اس زندگی کے واقعے سے یا اس دور سے گزرتے ہوئے میری آئندہ کی پوری زندگی کی کایا پلٹ گئی. اب اس دور میں میں نے کیا کیا، وہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، وہ کوئی ایک جہد نہیں تھی، وہ ایک سلسلہ تھا، ایک تسلسل تھا چیزوں کا جو کہ میں کرتا چلا گیا. لیکن اس میں ایک واقعہ ایسا تھا کہ شاید جس کو میں کہوں، جسے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹرننگ پوائنٹ، وہ. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا وہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا، تو یہ بات ہے آج سے کوئی 15 سے 16 سال پہلے. میں ڈاؤ میڈل کالج کا طالب علم تھا. میں نے وہاں سے پلیب پاس کیا. پلیب پاس کر کے، شادی کر کے میں انگلینڈ چلا گیا، اور انگلینڈ جا کر کے میں نے پلیب 2 کیا. اور میرے اپنے دماغ میں یہ تھا کہ پلیب 2 آپ کر لیں گے اور آپ کو جابس کی آفر دھڑا دھڑا آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا کام صرف جاب ایکسیپٹ کرنا رہ جائے گا، اور زندگی جو ہے وہ اپنی راہ پہ گامزن ہو جائے گی، تک کہ آپ کے قدم چومے گی اور ایک آپ بہت بڑے کنسلٹنٹ بن جائیں گے. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو میں لے کر کے چلا تھا کراچی سے 2002 میں، یا 2003 کہہ لیجیے. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. جب میں نے پلیب 2 پاس کر لیا، میں نے جابس کو اپلائی کرنا شروع کیا، تو مجھے کہیں سے بھی کوئی سکسیسفل جواب نہیں آیا. میں نے کہا چلو یار ابھی تو شروعات ہیں،
ہم کلینکل اٹیچمنٹ یہ جیسے کہتے ہیں کلینکل آبزرویشن ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے لگے رہتے ہیں، اور ہو جائے گا 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینے. خیر صاحب وقت گزرتا گیا، کہا تو انٹرویو کی کالز بھی آئیں، نہیں مٹیریلائز نہیں ہوئی، اور میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا. ظاہری بات ہے جب آپ کراچی سے جاتے ہیں، وہ آپ اپنے پیسے جو ہیں پاؤنڈز میں تبدیل کر کے لے کر جاتے ہیں، اور وہ آپ ایک لمیٹڈ فنڈ میں ہوتے ہیں. اب شادی بھی، بیگم بھی ساتھ، خرچے بھی ہیں، کام بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ خیر اللہ جنت نصیب کرے میرے ماموں کو جن کے ساتھ میں رہ رہا تھا وہ سنگھ، اور انہوں نے ہم کو گھر تو پرووائڈ کیا ہوا تھا، تو ایک طرف سے مجھے اطمینان تھا، لیکن پیسے میرے پھر بھی ختم ہو گئے تھے. تو ماموں نے مجھے کہہ کر کے اپنے دوست کے ساتھ ایک کام سائڈ جاب دلا دی، جسے آڈ جاب آپ کہتے ہیں. وہ موبائل فون کا ایک اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، تو میں اس کے ساتھ اس کے آفس میں کام کرتا تھا، اور ساتھ میں کبھی کبھار میں فیلڈ ورک پہ بھی جاتا تھا. اس سے میرا تھوڑا بہت کام، اسٹیشنری کا، سی وی پرنٹ آؤٹ کرنے کا یہ کام چل کیا پڑا، یعنی کہ بس آئی واز گیٹنگ بائی. اب توصیف میاں میری کوئی تیسری یا چوتھی کلینکل اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے، پیسے بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور جاب کے کوئی دور دور تک آثار نہیں. اور اس میں پہلے 6 مہینے کا عرصہ، 7 مہینے کا عرصہ، 8 مہینے کا عرصہ، یہاں تک کہ سال ہونے کو آیا اور جاب نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ویزا بھی ایکسپائر بیچ میں ہونے والا تھا، لیکن میں نے ویزا آفیسر کو ایک لیٹر لکھ کر بولا کہ بھائی میرا امتحان ہے MRCS پارٹ 1 کا، اور میری وائف کا MRCP پارٹ 1 کا، آپ ہم کو تھوڑی سی توسیع اور دے دیجیے تاکہ ہم اپنے کم از کم امتحان تو کر لیں یہاں پہ جانے سے پہلے. وہ اللہ بھلا کرے اس ویزا آفیسر کا، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایگزامس تک کے لیے ایکسٹینشن دے دیتی ہوں. خیر وہ بھی مل گئی. میں نے جیسے بتایا سال ہونے کو آیا تھا، بالکل اپنے ہمارے جو تمام تازیانے تھے ٹھنڈے ہو چکے تھے کہ اب تو کچھ نہیں بننا. تو اب میں فلائٹس دیکھ رہا تھا واپسی کی کراچی کی، کہ میں نے کہا چلو یار 1 سال لندن میں گزارا، کچھ بنا نہیں، اب واپس چلتے ہیں اور کریں گے وہیں پہ کام. تو میری وائف نے مجھ سے کہا کہ ان کی خالہ رہتی ہیں کہیں ناٹنگم سائڈ پہ، گرینتھم اس جگہ کے نام، تو کیوں نہ ہم ان سے مل لیں. اب انگلینڈ آئیں دوبارہ تو پتہ نہیں کب آنا ہو. خیر میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا، ظاہری بات ہے ناکام جیسے کہ میں نے کہا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو. خیر میں گیا ان کے پاس، وہ ڈاکٹر تھیں GP، ان کے ہسبینڈ پیڈیاٹریشین تھے. تو اب ظاہری بات ہے میں ان سے کھل کے تو بات نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ میں ان سے ضروری شکایت کر رہا تھا سسٹم کے متعلق. اور وہ میری بات سنتی رہیں، اپنے تئیں مجھے مشورے دیتی رہیں کہ تم اپنے CV کو اس طرح بناؤ، اپنی اپلیکیشن کو اس طرح سے سالو کرو. میں نے کہا یار یہ کام تو میں 1 سال سے کر رہا ہوں، مجھے کیا سمجھا رہی ہیں یہ. وہ بڑی اولڈ GP تھیں، یعنی کہ فرام یسٹر ایئرز، سو آئی تھاٹ کہ ان کو نئے دور کا نہیں پتا. اچھا ہوا یہ کہ چلتے چلتے جب میں نے کہا اچھا جی خالہ خدا حافظ ہم چلتے ہیں واپسی، اب پتہ نہیں نہ جانے کب ملاقات ہوں. کہنے لگی رضوان کے BMJ کا میگزین آیا ہوا ہے جس میں جابس آتی ہیں، تم لے جاؤ. میں نے کہا ڈاکٹر خالہ یہ میگزین اب کوئی نہیں دیکھتا، سب آن لائن ہے، آن لائن جابز آتی ہیں، وہاں سے آپ دیکھتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں، یہ میگزین کی مجھے ضرورت نہیں. کہتی ہیں ہمارے پاس تو سبسکرپشن ہے، تم لے جاؤ یہ. اچھا میری وائف نے مجھے ایسی اشارہ کیا رکھ لیں دل رکھنے کے لیے ان کے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار چلو میرا انٹرنیٹ کا خرچہ بچے گا، 1 پاؤنڈ سے میں انٹرنیٹ لیتا ہوں. میں نے وہ میگزین رکھ لیا. اب وہی جو میرا ایک ریچول ہوتا تھا کہ یار جاتے جاتے چلو کچھ جابز اپلائی کر لوں، شاید کچھ وہ ہو جائے. تو میں نے اس دفعہ انٹرنیٹ کیفے جانے کے بجائے، اس زمانے میں انٹرنیٹ کیفے ہوتے تھے، انٹرنیٹ تو اتنا عام نہیں تھا، انٹرنیٹ کیفے ہوتا تھا. میں نے کہا یار انٹرنیٹ کیفے کون جائے، چلو اس میگزین میں سے ہی دیکھ کر جابیں اپلائی کر دیتا ہوں، چیزیں تو وہی ہوتی. میں نے جابس کھولی اور اپلائی کرنا شروع کی، اور میں اپلائی کر گیا. اچھا ود ان کوئی 1 ہفتے کے بعد مجھے 3 شارٹ لسٹنگ آ گئی، انٹرویو کی انوائٹس آ گئی. میں نے کہا یار یہ تو اچھا. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ انٹرویو کی انوائٹس مجھے آتی رہتی تھی لیکن جاب نہیں ملتی تھی. تو 3 انٹرویو کی انوائٹس کچھ ایسی تھی کہ میں نے کہا یار چلو آ گئی ہیں، مل گئی جاب تو مل گئی، نہیں ملی تو نہیں ملی، مشکل ہے کہ مجھے جاب ملے. اچھا ایک انٹرویو کی جاب تھی، وہ چیمسفورڈ میں تھی جو کہ ساؤتھ آف لنڈن میں ہے، ساؤتھ ایسٹ کہہ لیجیے. میں وہاں پہ گیا تو بڑی حیرت مجھے لگی کہ وہاں پہ صرف 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور حیرت مجھے کیوں ہوئی توصیف میں، کیونکہ وہ جابس بھی وہاں پہ 4 ہی تھیں. میں نے کہا 4 لوگ انٹرویو پہ آئے، جابس بھی 4 ہی ہیں، کیا چکر ہے. تو خیر میں نے انٹرویو دیا، انٹرویو میرا اچھا گیا. اس زمانے تک میں کچھ وہاں کے لوازمات کر چکا تھا، آبزرویشن کر چکا تھا، MRCS1 کر چکا تھا، کورسز کر چکا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار جتنا میں کر سکتا تھا اپنے تئیں میں کر چکا ہوں. خیر انگلینڈ کا ایک بڑا اچھا مجھے سلسلہ لگتا تھا کہ جاب کے انٹرویو کا آؤٹ کم آپ کو وہیں بتا دیتے تھے. تو وہ انٹرویو ہوا میرا، انہوں نے کنوین کیا، تھوڑی دیر کے واپس آیا، انہوں نے کہا آپ کو ہم نے جاب دے دی. تو میری تو وہ زندگی کی ایسی خوشی تھی جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ڈسکرائب نہیں کر پاتا وہ خوشی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ہم جاب دے رہے ہیں. میں نے کہا شاید میری زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، اب خوشحالی ہوگی. تو اب جاب مل گئی، میں آیا، میں نے اپنی وائف کو بتایا، امی کو بتایا، ابو کو بتایا، سب لوگوں نے ایک سانس لیا، ٹھیک ہے یار جاب مل گئی. 1 سال لگا لیکن مل گئی. اب بعد میں نے وہاں پہ جو دوست میرے اور آئے تھے ان سے میں ان ٹچ ہوا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا جاب مل گئی ہم لوگوں کو، بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، یہ 4 جابیں تھیں اور 4 لوگ تھے، ہم سبھی کو جاب مل گئی، تو یہ کس طرح سے ہوا؟ ورنہ تو ہم انٹرویو پہ جاتے ہیں تو 20 لوگ انٹرویو پہ ہوتے ہیں، یہاں پہ ایسا کیسا ہوا کہ 4 جابس اور 4 لوگ؟ انہوں نے کہا یار ہوا دراصل کچھ اس طرح سے ہوا ہے اس دفعہ کہ جابس آن لائن ایڈورٹائز ہوتی ہیں bmjcareers.com پہ، اور ساتھ میں BMJ کا ایک پرنٹ میگزین ہوتا ہے جو کہ پبلش ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی جابس ایڈورٹائز ہوتی ہیں. یہ SHO آرتھوپیڈکس کی جو جاب تھی چیمسفورڈ ہاسپٹل میں کسی طرح آن لائن ایڈورٹائز نہیں ہو پائی، پرنٹ میں آ گئی. تو مجھے ایک دم سے یہ احساس ہوا کہ ڈاکٹر خالہ نے مجھ سے جو میگزین اٹھانے کا بولا تھا جس سے میں نے جاب پک کی تھی، وہ جاب ایکچولی صرف اس وجہ سے، شاید اس میں ایک ملنے کی اہم وجہ یہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ جاب صرف میگزین میں پرنٹ آؤٹ یا ایڈورٹائز ہوئی تھی، آن لائن ایڈورٹائز نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا رسپانس آف اپلیکیشنز کم تھا، انٹرویو اور شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ کم تھے، اور آخر میں پھر مجھے جاب مل گئی. تو وہ ایک میری زندگی کا ایسا دور تھا جہاں پہ مایوسی بالکل پیک پہ تھی، نہ جاب ہے، ینگ فیملی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، رہنے کا بھی کچھ آسرا نہیں ہے. ماموں ہیں ٹھیک ہے ان کا گھر ہے، لیکن اب ویزا بھی ختم ہو رہا ہے. ویزا انگلینڈ میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اور واپس کی جا کے پھر سے وہ سفر شروع کرنا، پاکستان جا کے جاب تلاش کرنا، ٹریننگ پوسٹ، جو کہ ایک بڑی بات تھی. اور پھر اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ وہ جو ایک نا امیدی کا ایک فیز سفر کا تعلق ہے. دیکھیے چلیے اب آپ مجھے بتائیے اپنا واقعہ. رضوان، میری زندگی میں تو بہت سے ٹرننگ پوائنٹس آئے ہیں، اتنے ٹرننگ پوائنٹس آئے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ رہی ہی سرکلز میں گھومنے کے مترادف ہے. اور تایا بھی زندگی میں بہت دفعہ پلٹی ہے، اتنی پلٹی ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پلٹتی ہے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پلٹ جاتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف کا پلٹنا جو ہے وہ کایا پلٹنا ہے.
لیکن اس وقت جو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے وہ تھوڑا سا افسردہ ہے میرے لیے خاص طور پہ. وہ یہ ہے کہ میو ہسپتال بہت پہلے کی بات ہے, تقریباً 15 سال پہلے, ڈرماٹولوجی کا وارڈ, اور میں نائٹ کر رہا تھا جو کہ ڈرماٹولوجی میں بہت کم ہوتی ہے, اور ایک ہی نائٹ تھی میری, مہینے میں ایک لگتی تھی. وہاں پہ مجھے نائٹ راؤنڈ کرتے ہوئے آن مائی اون, سب دیکھتے ہوئے کہ سب ٹھیک ہے, ایک اماں جی وہاں پہ ایڈمٹ تھیں اسکلیروڈرما کے ساتھ. اسکلیروڈرما ایک اسکن کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اسکن آپ کی بہت ہارڈن ہو جاتی ہے. تو وہ جاگ رہی تھیں, باقی وارڈ سویا ہوا تھا تقریباً, اور لائٹیں بھی آدھی بند تھی آدھی. تو وہ اماں جی بیٹھی نہیں تھیں, اینڈ میں عادت کے مطابق ان سے گپ شپ لگانی شروع کر دی. تو دین شی ٹولڈ می لاٹ آف لانگ اسٹوری اباؤٹ ہر لائف, کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اور اس دن میری ان سے صرف وہی بات ہوئی, اور اس کے بعد پھر ایک دن میں ایوننگ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ اماں جی میرے لیے چاول لے کے آئی ہیں, اور وہ چاول کسی مزار پہ وہ گئی تھیں, وہاں سے انہوں نے چاول لیے, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کو یاد ہے کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے ان سے گپ شپ لگائی تھی. تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے بات چیت کی. تو وہ پہلا دن تھا جب مجھے موقع ملا ان کی فائل دیکھنے کا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر, میں نے کہا اماں آپ دوائی شوائی ٹھیک کھا رہی ہیں وقت پہ؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں کھاتی ہوں. تو میں نے دیکھا تو ان کی ایک دوائی واز چارٹڈ, ان کو ڈائبٹیز بھی تھی. میں نے کہا آپ کو شوگر بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مینو ہے شوگر. تو میں نے کہا کہ آپ دوائی لیتی ہیں اس کی؟ سلسلہ وہاں پہ کچھ ایسا تھا انفارچونیٹلی کہ اگرچہ وہ ایک سرکاری ہسپتال تھا لیکن وہاں پہ کچھ دوائیاں آپ کو خود لینی پڑتی تھیں. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ سسٹم کیسے کام کرتا تھا, لیکن میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی شوگر آخری دفعہ چیک کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا شوگر تو میں نے کبھی چیک نہیں کروائی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دوائی کھاتی ہوں شوگر نہ چیک کروائی؟ سب پنجابی میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. بہرحال میں نے جا کے ان کی شوگر دیکھی تو اٹ واز الارمنگلی ہائی, بہت ہی اونچی تھی. تو میرے خیال میں 500-600-700 کے قریب تھی, یعنی کہ اٹ واز ان ہنڈریڈس. میں نے کہا ماں آپ کی دوائی آپ نے کب لی تھی؟ کہتا بیٹا دوائی میں نے نہیں لی, مجھے بہت مہینے ہو گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میٹفارمن میرے خیال میں 25 روپے کی اس زمانے میں پوری مہینے کی دوائی آ جاتی تھی, سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں کام گیا یار اندر سے رضوان, لٹرلی, کیونکہ 25 روپے اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے لیے. ہم تو ویسے ہی جاتے جاتے پھینک دیتے تھے, لڑکے تھے, اور عیاشیاں, اور منہ میں اگرچہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے. تو چھت بھی تھی گھر پہ سر کے اوپر, تو اس لیے وہ اس قسم کی بھوک اور غربت کا پتہ نہیں چلتا تھا اتنا زیادہ. تو جب میں نے وہ سنا کہ میرے پاس 25 روپے نہیں ہیں دوائی کے, تو یقین کرو رضوان کہ آج بھی جب میرے بٹوے میں 25 روپے پڑے ہوتے ہیں اور دن کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے, تو میں ایک دفعہ سوچتا ضرور ہوں کہ یار یہ میرے بٹوے میں 25 روپے کیوں پڑے ہوئے. اس واقعے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وبا نے, اس پینڈیمک نے مجھے سکھا دیا ہے ہر چیز کو اس کے اصل مطلب سے سمجھنا. جیسے ہم آج تک کہانیوں میں سنتے آئے ہیں, فلموں میں دیکھتے آئے ہیں کہ جی وبا پھیل گئی, اس کی وہاں پہ ایک طاعون کی وبا پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے بہت مسائل ہو گئے تھے, وہاں پہ چیچک کی وبا پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے تھے, یہاں پہ غربت اور افلاس کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اٹس جسٹ اے ٹرمینالوجی. آئی کوڈ نیور سینس وٹ ایکچولی وبا پھیلنا ہوتا کیا ہے. اب مجھے پتہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو سمجھنے کے لیے مجھے اس پوری چیز کو ایکسپیرینس کرنا پڑا. ناؤ آئی نو وٹ ایگزیکٹلی اے پینڈیمک از, ہاؤ اٹ ریسٹرکٹس یور لائف کمپلیٹلی اینڈ ہاؤ اٹ افیکٹس یو. اور اس دن جب مجھے اماں نے بتایا کہ ان کے پاس 25 روپے نہیں تھے, رضوان اس سے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ غربت کیا ہوتی ہے. کتابیں بہت پڑھی تھیں اور بہت ریٹرک تھا کہ پاکستان میں بہت غربت ہے اور ایک دن ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, افلاس کیا ہوتا ہے. دیٹ ڈے آئی ریئلائزڈ what it is. So that was بہت one خوبصورت, turning point. بہت خوبصورت. وبا ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت موجود رہتی ہے. اس کو نام آپ کبھی کرونا کا دے دیتے ہیں, نام کبھی آپ غربت کا دے دیتے ہیں, چیچک کا دے دیتے ہیں, طاعون کا دے دیتے ہیں. یہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایور ریڈی رہنا چاہیے ہر وبا سے نمٹنے کے لیے.
ہر ایول سے نمٹنے کے لیے، ہر برائی سے نمٹنے کے لیے. واٹ اے میسج. واہ، مزہ آ گیا. اچھا، مجھے آپ پانچ مجھے آپ پوائنٹس بتائیں توصیف میاں، آپ جو اپنے دانست میں اپنے مائنڈ سے سوچتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ گھر پہ ہیں، جو فائنینشیل ہارڈ شپ سے گزر رہے ہیں، جن کو باہر نظر نہیں آ رہا کہ اب زندگی کیسی ہوگی آگے. 5 مجھے ایسے آپ اینکرنگ پوائنٹس بتائیں جس سے ان میں کچھ امید بندے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے بہت اہم بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو موقع مل سکتا ہے ڈی کلٹر کرنے کا. بہت اپنی سوچوں کو، اپنے اخراجات کو، اپنی زندگی کو آپ ڈی کلٹر کر کے آرگنائز کر سکتے ہیں. ایک وہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ویڈیو میکنگ، اٹ کین بی لرننگ اے نیو لینگویج، اٹ کین بی فائنانس، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو شوق تھا آپ کا کرنے کا، یہ وقت ایسا ہے جس میں آپ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر، میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ تھے جب یہ وبا شروع ہوئی تھی. کہ ایک وہ لوگ تھے جو کہ صرف دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، اور اسی چیز کو اسی طرح بغیر کسی اوتھینٹسٹی یا اس کو پروف کے اس کو ریپروڈیوس کر رہے تھے، تو ایک افواہیں پھیل رہی تھیں. دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ اس کے اندر کانسپریسی تھیریز تلاش کر رہے تھے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کہ صرف ان دونوں چیزوں سے دور بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ اچھا ہم نے آگے کیسے نکلنا ہے اس سے. تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ سوچ ہے کہ آپ اس سے آگے کی سوچیں. ٹھیک ہے، آج لاک ڈاؤن ہے، آج پیسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. دیٹ از اے تھرڈ پوائنٹ. فورتھ پوائنٹ اس میں میرا، رضوان، یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ صحت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں بالکل ایک اچھا خاصا، الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ایک صحت مند انسان ہوں. لیکن میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یار میرے پاس وہ فلانے پاور والا ڈرون نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ فار ایگزامپل فلانی ماڈل کی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس ایک خاص قسم کا گیجٹ نہیں ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس دوران، جب سے وبا شروع ہوئی ہے، بات کی ہے، جن سے میں ہمیشہ بات کرنا چاہتا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں ان کو بھول چکا. آپ بھولتے نہیں ہیں کسی کو. یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جی وہ بڑا ہوا یا وہ باہر چلا گیا تو اس نے وہ بھول گیا، وہ بدل گیا. وہ بدلتے نہیں ہو. آپ اپنی مکینکس کے اندر اتنے زیادہ پھنس جاتے ہو کہ آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا یا ٹائم نہیں ملتا. تو میں نے آئی میڈ این ایفرٹ ٹو کنیکٹ ٹو فیملی، فرینڈس، جن کے ساتھ بہت عرصے سے میری بات نہیں تھی. اچھا لگا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو میں کنٹینیو رکھوں. اور بہت خوبصورت. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے جو انسان کی ایک ہمت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، ایک مدافعت ہوتی ہے اندر کی، اگر وہ اچھی بھی ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے، امنگ ہے، لیکن جب آپ کے حالات آپ کے گرد آتے کچھ اس طرح سے رونمات ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمت ٹوٹ جانا، مدافعت ٹوٹ جانا، امنگ ٹوٹ جانا. یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اس وبا کے اندر. لوگ صحت رکھتے ہیں، لوگ ہمت رکھتے ہیں، لوگ امنگ رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ امنگ ہمت ٹوٹ گئی ہے کیونکہ انسرٹنٹی، ایک چیز بالکل دھندلا سی گئی ہے. میرے خیال سے اس میں ایک لفظ بولوں گا، نا امیدی. نا امیدی کفر ہے، ہمارے مذہب میں بھی بولتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ وہ وقت ہے جس میں ہم کو اس بات کو واقعی میں سمجھنا چاہیے. آپ کے اندر ہمت موجود ہے، آپ کے پاس صحت شاید موجود ہے، بہتر ہے، کئیوں سے بہتر ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، تو نا امیدی کے ذریعے اس تمام چیزوں کو دیمک نہ لگائیے، ان کو استعمال کیجیے. تو پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو، جیسے کہ آپ نے کہا، نمبر 1، اپنے آپ کو آراستہ کیجیے، علم سے، نئے ہنر سے، نئی نالج سے آراستہ کیجیے اپنے آپ کو. اور کیونکہ جس طرح کے حالات آج سے 10 سال پہلے تھے، اب وہ حالات نہیں ہیں. جاب مارکیٹ ویسے بھی ٹف تھی، میں وبا کے اوپر تو پورا بلیم ہی ڈالوں گا، لیکن اپنے آپ کو مزید ملٹی اسکل کرنے سے آپ کی اپارچونیٹیز بڑھیں گی. نمبر 2، کوشش
کرتے رہیے, کوشش نہ روکیے. جیسے میں نے مثال دی تھی, میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں, لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ یار اب کراچی واپس جانا ہے, یہاں پہ کام نہیں پڑے گا. ڈاکٹر خالہ نے مجھے وہ میگزین دے دیا تھا, ایک کوشش کے اوپر مجھے وہ اکسا رہی تھی کہ کوشش کر لو, یہ ایک آخری کوشش کر لو. ہر کوشش کو ایسے کرو کہ وہ آخری کوشش ہو, لیکن کوشش کرتے. اور پھر تیسری بات جو میں کہوں گا, کوشش کرنے کے بعد انسان کو بہتری کی امید ضرور رکھنی چاہیے. ہمارے اندر نیگیٹیوٹی بہت ہو گئی ہے, جو کہ ہماری کوشش کو, ہماری ہمت کو, ہمارے تمام تر ذرائعوں کو کھا جاتی ہے. اچھی امید رکھنا, بجائے وہ کسی سے, آپ بھلے وہ کسی سے شیئر نہ کریں اچھی امید کہ میں بہت خوبصورت ہوں, مجھے کام مل جائے گا, جی کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم اپنے آپ سے تو اچھی امید رکھو, اپنی محنت پہ, اپنے اوپر تو بلیف رکھو نا. تو یہ میں کہوں گا کہ اچھی امید رکھنا. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں, جو آپ نے بات کی کنیکٹیوٹی کی, میں اس سے بالکل متفق ہوں. جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل لوگ ہیں. اگر ہر کوئی یہ سمجھ لینا کہ مجھے اپنے گھر میں, اپنے کنبے میں, اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو نبھانا ہے, ان کو اپلفٹڈ رکھنا ہے, تو کام ہو گیا. پھر یہ نیا کنارے لگ جائے گی توصیف میں. پھر یہ نیا کیا, کئی ایسی نیا آئیں گی کنارے لگ جائے گی. وہ جو آپ نے کہا نا کہ وبا تو فی زمانہ رہتی ہی رہتی ہے, یہ اب اپنی انسان کی محنت اور ہمت ہے کہ وہ اس وبا کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے سروائیو کرتا ہے, کس طرح سے باہر نکلتا ہے. تو اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ رضوان, کنکلوژن میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا پازیٹیو رہیں, تھنک پازیٹیو, بی پازیٹیو. اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ان کو دلاسا دیں, ہمت بندھائیں. لیکن اس سارے سلسلے کے اندر جو سب سے زیادہ ایک چیز جس کی مجھے خار چڑھتی ہے, جس کو کہتے ہیں, یا غصہ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن. یہ سارا سلسلہ, یہ جنگ جو ہے, یہ کووڈ-19 کے خلاف نہیں ہے یا ہوگی یا تھی, یہ مس انفارمیشن کے اوپر ہے رضوان. دس مس انفارمیشن از ڈیزاسٹرس. یہ لوگوں کو, میرے خیال میں اس وبا کووڈ-19 سے لوگ اتنے ڈپریسڈ نہیں ہیں جتنے وہ تمام میسیجز جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں, لوگ بلا وجہ فارورڈ کرتے ہیں, اور لوگ بنا کے فارورڈ کرتے ہیں. وہ جب لوگ پڑھتے ہیں, جیسے میری والدہ پڑھتی ہیں, میرے انکل پڑھتے ہیں, میری پھپھو پڑھتی ہیں, میرے ماموں پڑھتے ہیں, اور بہت سے بچے بھی پڑھتے ہیں, تو وہ دے ڈونٹ ہیو مے بی دیٹ کائنڈ آف اے کیلیبر کہ وہ اس کو پروسیس کر سکیں کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے. وہ اس کو ویسے ہی لے لیتے ہیں the way it is. So misinformation is disastrous. پلیز میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ کوئی بھی خبر ملے تو اس پہ ایک تو یقین کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر, اگر آپ اس کو کنفرم نہیں کر سکتے, تو کم سے کم اس کو فارورڈ مت کریں, اس کو پھیلائیں مت, کیونکہ آپ ایکولی اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں اس مس انفارمیشن کو پھیلانے میں, اینڈ یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار اٹ ون ڈے. دراصل اس کی ایک وجہ جو آپ نے بات کی, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ ہر کوئی کنفیوزڈ ہے, کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آتی رہیں اپنے ڈیموگرافکس کے لحاظ سے. تو کنفیوژن کا ایک براتھ کریٹ ہوتا رہا جس میں ہر کوئی اپنی باتیں ڈالتا رہا اپنے ایکسپیرینسز کے لحاظ سے, کہ صاحب یہ فلو ہے, کسی کو کچھ نہیں ہوگا, صاحب یہ بہت ہی خطرناک وبا ہے, آپ تو مرے ہی مرے. تو وہ ایک جب براتھ کے اندر جب ایک مسالہ ڈلتا رہا تو وہ اس کی مہک پھر میڈیا کو لگ گئی. اور میں اکثر اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں, تمہارے خیال میں کووڈ-19 کیا ہوتا اگر فیس بک نہ ہوتی, اگر واٹس ایپ نہ ہوتا, اگر ٹویٹر نہ ہوتا؟ کیا ہوتی کووڈ-19 کی چیز؟ شاید کچھ بھی نہیں, یا شاید سب کچھ. مس انفارمیشن یا
انفارمیشن اوورلوڈ شاید بلیسنگ بھی ہے کہ کافی ساری جانیں بچ گئیں، لوگوں کو اتنی اویئرنیس رہی، سوشل ڈسٹینسنگ جب آئی تو واقعی میں جانیں بچ گئیں، یا کیا پتہ یہ کچھ بھی نہیں تھا اور لوگوں نے اس طرح سے اس کو بات کو پھیلایا کہ لوگ ڈپریس ہو گئے. اور جو ہیں حالات آپ کے سامنے اب ہیں کہ لوگ ڈپریشن اور آفٹر مارچ سے زیادہ افیکٹڈ ہیں بنسبت وائرس کے. تو آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے اس وبا کو وبا بنانے میں، واقعی وبا بنانے میں، اور وہ وبا جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے. تو واللہ عالم دیکھیے آپ مزید آگے کیا چھوڑیں ہوتا سب کچھ. میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے لاک ڈاؤن رہنا ہے نا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، آپ نے گھر پہ قید رہنا ہے اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ بور ہو جائیں گے، تو سر نسخہ آپ ارطغرل دیکھیں. پتہ نہیں کتنی 300، 350، 400 تو اس کے ایپیسوڈز ہیں. اتنے گھنٹے آپ لگا لیں، آرام سے بیٹھے رہیں، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ ہے. صحیح یہی چل رہا ہے. چلیں یار یہاں پہ ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں.